اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت مرکزی جامع مسجد ممبئی تشریف فرما ہے۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں آپ تمام کی خدمت میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کے جانب سے، حجت الاسلام کی خدمت میں، اور ہم سب کی جانب سے تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، تمام عالم اسلام اور تمام عالم انسانیت کی خدمت میں، اور سب کی طرف سے خاص طور سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عید سعید، عید اکبر، عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ عظیم ترین عید ہے، اور اس عید کے منانے اور اس عید کو یاد کرنے کی وجوہات ہیں کہ جو ابھی انشاءاللہ العزیز مختصراً میں آغاز سے التجا کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں مزید ہمیں معلومات فراہم فرمائیں، تاکہ یہ غدیر کا جو معاملہ ہے، غدیر کا جو پیغام ہے، یہ پوری دنیا تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ آئیے آغا کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید سعید غدیر کی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمام ناظرین کی خدمت میں، اور خاص کر کے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں، حقیقی وارث غدیر کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آغا مختصراً اگر اس سلسلے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ یقیناً عید غدیر عالم اسلام کی ایسی عید ہے کہ جس پر متفق ہو جانے سے یا اس کو مان لینے سے عالم اسلام سے اختلاف ختم ہو جائے گا۔ بے شک پوری دنیا اسلام میں اتحاد ہوگا، سب اس کو مان سکتے ہیں، سب اس پر مل کے متفق ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کو کیوں منایا جائے، یہ صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کی عید نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی عید ہے۔ اگر غدیر کے موقع پر نازل ہونے والی قرآن مجید کی آیت کو دیکھا جائے، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو سرکار رسالت مآب کی 23 سالہ زندگی، جو رسالت و نبوت و امامت کی تھی، جو آپ نے 23 سالہ زندگی انجام دی، وہ سب بیکار، اور یہ تمام امت اسلامیہ کا اتفاق ہے، سب مانتے ہیں کہ 1,23,999 انبیاء کی تبلیغ کا نچوڑ اور تبلیغ کا خلاصہ اور نتیجہ سرکار رسالت مآب کی 23 سالہ تبلیغ تھی۔ بے شک جی۔ یعنی اگر غدیر کو مانا گیا اور غدیر کو پھیلایا گیا، غدیر کی خوشی منائی گئی، تو پھر 1,24,000 نبیوں کی تبلیغ کا صلہ دیا گیا، کہ سرکار رسالت مآب سے یہی کہا گیا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، اگر تم نے اس کام کو نہیں کیا تو تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ لہٰذا مختصراً صرف اتنا ہی عرض ہے کہ اس عید کی خوشی منائیں، اور جو لوگ عالم اسلام میں یا دوسرے اس دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو اس کا حقیقی مقصد بتا کے ان کو بھی اس سے قریب کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے جو علی کے چاہنے والے ہیں۔ شکریہ آغا۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کس کا ہے۔ السلام علیکم، ہم بول رہے ہیں احمد چودھری۔ میرا سوال ہے کہ پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، اور کیسے پڑھا جائے؟ السلام علیکم۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے استغفار کس طرح پڑھا جائے اور روزی کی برکت کے لیے۔ استغفار پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، عام طریقہ ہی اگر اختیار کر لیا جائے تو کافی ہے، ورنہ خاص طریقوں میں جائیں گے تو بڑے بڑے ذکر ہیں، بڑی بڑی دعائیں ہیں استغفار کی۔ جی۔ تو صرف اگر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہیں تو یہ مکمل استغفار ہے، اور اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو استغفر اللہ کہیں۔ جی۔ مثال کے طور پر
تعقیبات نماز عصر میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان 70 مرتبہ استغفار کہے، تو وہاں پر یہی بیان کیا گیا کہ استغفر اللہ صرف کہہ دے کافی ہے۔ تسبیح لے لے انسان، اور تسبیح لے کے توجہ کے ساتھ بیٹھ کے استغفر اللہ 100 مرتبہ کہہ دے کافی ہے انسان کے لیے۔ لیکن حقیقت میں یہ جو کہا گیا ہے کہ استغفار کرو، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ زبان سے صرف استغفر اللہ نہیں کہنا ہے بلکہ دل سے کہنا ہے، تاکہ توجہ پوری رہے، مکمل توجہ کے ساتھ استغفر اللہ کہیں کہ واقعاً پھر نافرمانی خدا کی نہ ہونے پائے۔ اگر نافرمانی ہوتی رہی اور استغفر اللہ کہتے رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شکریہ آغا۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا نام سید فرقان علی ہے، میں دلی سے بات کر رہا ہوں۔ ہم 4 مہینے سے بیمار ہیں، تو عالم صاحب سے یہ پتہ کریں کہ ہمیں کون سی دعا پڑھیں تاکہ ہمارے اللہ صحت دے دے اور حلال روزی دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو ہم آپ کے لیے اور تمام مرزائے مومنین و مومنات کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بطفیل محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام مکمل صحت عطا فرمائے، رزق میں اضافہ فرمائے۔ یقیناً یہ ڈاکٹر کا علاج تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں دعا بھی چاہتے ہیں اپنی بیماری کے سلسلے میں۔ ہر نماز کے بعد یا کم سے کم روزانہ ایک نماز کے بعد سورہ مبارکہ حشر کی تلاوت کریں۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بیمار ہے، مریض ہے، اگر سورہ مبارکہ حشر کی تلاوت کرتا ہے اس حالت میں کہ آخر کی 3 آیتوں کو سر پہ ہاتھ رکھ کر پڑھتا ہے، تو خداوند عالم اس کی برکت سے اس کو شفا عطا کرتا ہے۔ لہذا اگر ہر نماز کے بعد کریں تو بہت اچھا ہے، ورنہ کم سے کم دن بھر میں ایک مرتبہ کسی بھی نماز کے وقت پابندی سے سورہ حشر کی تلاوت کریں اور 3 آیتوں کو سر پہ ہاتھ رکھ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ خداوند عالم شفا دے گا اور اس سے سارے بند راستے کھلیں گے، بیماری سے شفا بھی ملے گی، رزق میں برکتیں بھی ہوں گی۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا سوال ہے کہ ہم نماز ہدیہ میت جو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک مردے کا نام لے سکتے ہیں یا کئی مردوں کا نام لے سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال ہے میرا کہ جو ہم سورہ یاسین پڑھ کے ایک مردے کو اگر بخشیں گے تو ان کو اور سنا دیتے ہیں۔ یہ ہدیہ میت جو مرحومین کو ہم اصال کرتے ہیں، تو یہ ہر ایک کے لیے الگ الگ پڑھنا ہے یا ایک ساتھ میں ہم سب کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ نماز ہدیہ میت اگر انسان کسی کی واجب نماز کو ادا کر رہا ہے، ظاہر ہے یہ بھی ایک ہدیہ اور تحفہ ہے، جی، تو واجب نماز کے لیے تو انسان کو اس شخص کا نام یعنی اس کی نیت کرنا ہوگا ایک کا ایک کے لیے۔ جی، لیکن اگر واجب نہیں ہے، اسی طریقے سے جیسے شب جمعہ میں ہدیہ میت، تو اس میں جس کا بھی نام چاہیں کئی کا نام بھی ایک ساتھ لیا جا سکتا ہے، بلکہ نیت کیا جا سکتا ہے۔ مثلا روایات میں ہے کہ ہدیہ میت کی جب نماز پڑھ رہا ہے تو غالباً چھٹے امام کی روایت ہے، امام نے کہا کہ ہدیہ میت کی نماز پڑھنے کے بعد کہو اللہم بس ثوابہا، اس کے ثواب کو بھیج دے کہاں؟ للمومنین، کس کے لیے؟ تمام مومنین کے لیے، یعنی اس قبرستان میں مدفون تمام مومنین تک اس کا ثواب پہنچا دے۔ تو کئی کا بھی نام لے سکتے ہیں، اور اگر میں نے عرض کیا کہ واجب ہے اگر تو صرف ایک کا نام لیں گے، اور اگر واجب نہیں ہے تو سنت و مستحب میں اگر ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں شب جمعہ تو 2 رکعت نماز میں ہزاروں کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال جو ہے ان کا وہ ایک سورہ پڑھ کے ایک ہی مرحوم کو ہم کر سکتے ہیں ہدیہ یا سب کو کر سکتے ہیں؟ اگر قرآن پڑھنے کے لیے یا سورہ پڑھنے کے لیے انسان نے ہدیہ لیا ہے اجارہ کے طور پر، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ رینٹ پہ اجارے پہ کسی نے قرآن پڑھنے کی ذمہ داری لی ہے، تو بس اس کے لیے پھر وہ ایک ہی، یا انسان نے اپنے ذمے قبول کیا ہے کہ بھائی میں ایک قرآن پڑھ کے آپ کے مرحوم کو ہدیہ کروں گا، ذمے لیا ہے آپ نے، تو اس میں صرف ایک ہی کو کر سکتے ہیں، ورنہ ایک میں نے عرض کیا ہزاروں کا نام لیا جا سکتا ہے، ہزاروں کی نیت کی جا سکتی، نام بھی نہ بھی لیں۔ ایک قبرستان میں دفن مرحومین کو میں نے یہ سورہ یاسین ہدیہ کیا، جہاں پر مثلاً میرے دادا دفن ہیں، دادا کو اور اس قبرستان کے سارے مومنین کو میں نے ہدیہ کیا، ثواب پہنچے گا۔ یہ پوری دنیا میں جتنے مومنین سب کو، جتنوں کو شامل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں سے کہا گیا ہے
اللہم اغفر للمومنین والمومنات کہو، یعنی تمام مومن مومنات کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا ہے۔ جی شکریہ آغا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ نیکسٹ منتھ محرم ہے اور نیکسٹ منتھ میرے پاپا کا برتھ ڈے ہے، تو ہم لوگ انہیں وش نہیں کرے، خالی کیک بنا کے انہیں دے دے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ کا ایسا نہیں ہے مطلب کہ ہم لوگ خوشی منا رہے، بس ان کو ہم ایسے کیک دے دیں پہلے، یعنی جس کی شہادت ہو اس دن ان کے اوپر نظر کر کے ہم لوگ کب گھر میں کیک کھلا جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگ خوشی منا رہے، ہم لوگ بس کھانا چاہیے، مطلب بنانا چاہتے ہیں اور مما پاپا کو کھلانا چاہتے ہیں، اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ تو کیا نیکسٹ منتھ میرے پاپا کا برتھ ڈے بھی ہے اور نیکسٹ منتھ محرم بھی ہے، اس لیے شکریہ، خدا حافظ۔ بچی کا سوال ہے کہ والد کی سالگرہ آ رہی ہے تو صرف کیک کاٹ کے کیا بغیر خوشی منائے یہ کام انجام دیا جا سکتا ہے ایام اعظم میں؟ ایک چیز احکام ہوتی ہے، دوسری چیز عقیدہ ہوتی ہے۔ احکام کے اعتبار سے اگر پوچھا جائے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو عقیدہ اور عقیدت ہے ہماری ائمہ معصوم سے، 10 دن ہم کو مسکرانے کو بھی منع کیا گیا ہے، لہٰذا کچھ ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے جس سے خوشی کا اظہار ہو۔ اور برتھ ڈے اگر انگریزی اعتبار سے محرم میں پڑ رہی ہے تو آپ اپنے پاپا سے پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ عربی اعتبار سے کیا تاریخ تھی، تو عربی اعتبار سے جو تاریخ ہے، اگر یہ محرم کے 10 دنوں کے علاوہ کوئی اور تاریخ ہے تو اس میں سالگرہ منا لیں، نظر کر لیں، وہ بھی نظر کریں۔ یہ کیک ویک کاٹنے کا جو اسلام میں کوئی دستور نہیں ہے، نظر کر سکتے ہیں، جو چیز پاک و پاکیزہ کھانے کی ہے اس پہ نظر کر کے ائمہ معصومین علیہ السلام کو ہدیہ کر کے اپنے جس کی سالگرہ منائی جا رہی، بچہ ہو یا بڑا، اس کے لیے دعائے صحت کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا محرم کے 10 دنوں میں ہمیں ایسے کام نہیں کرنا چاہیے جو کسی بھی اعتبار سے محرم کے شایع نشان نہ ہو۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ میری امید تو لگ نہیں رہی کہ یہ سوال میرا آپ پہنچا دیں گے وہاں تک، کئی بار کرتی تھی مگر کبھی کوئی جواب نہیں آیا، لیکن پھر ہمت کی ہے۔ میں دلی سے بول رہی ہوں بہن، اور میرا سوال یہ ہے کہ میں روز جب سے میں نے یہ تعریف سنی الحمد کے پارے کی، سارے چھوٹے چھوٹے سورے ہیں ان سب کی، تو میں روزانہ اس کی تلاوت کرتی ہوں پورے سپارے کی، اور اس کے علاوہ بھی رحمان، یاسین، سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ مزمل، زہر، سب بہت ساری تلاوت ماشاءاللہ، میں دن بھر یہی کام ہے میرا کہ پڑھتی رہتی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے بہت ہی عجیب خواب آتے ہیں۔ شاید اس گھر میں بھی کچھ ہے، اثر سا ہے، لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور خطرناک طرح سے مجھے خواب آتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ویسے بھی آوازیں بھی آتی ہیں کئی بار، اور ایک بار تو کان میں جیسے سوتے میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی ایک سایہ میں نے اپنے منہ پہ دیکھا چہرے پہ، اور یہ دیکھا پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا تھا، کوئی عجیب سی حالت ہے، میں پریشان ہوں۔ برائے مہربانی میری مشکل کا حل بتائیں، کیا مجھے روز سپارہ یہ پڑھنا چاہیے پورا سپارہ یا نہیں؟ بس اس کا جواب اگر سنوں گی تو شاید مجھے سکون ملے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔ کہ یقیناً پہلے تو آپ سے معذرت خواہ ہوں، آپ کا سوال مجھ تک پہنچا نہیں، اس لیے میں نے یہاں پیش نہیں کیا علماء کی خدمت میں، لیکن آج سوال آپ کا آیا ہے تو میں آغا کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ آغا جہاں تک کہ میرا تجربہ ہے یا میں نے دیکھا ہے اس عمر میں، کہ یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے، یہ سائیکیٹرسٹ کے پاس یا سائیکولوجسٹ کے پاس میں، اچھے کسی طبیب کے پاس میں اگر جائیں تو اس کا علاج یقیناً ہے، ورنہ یہ جو ہمارے خیالات آتے ہیں کہ سب پڑھنے کے باوجود بھی برے خواب آتے ہیں اور سایہ ہے اور آنکھ کھلی تو کوئی گزر گیا ہے، یہ واقعات جو ہیں، یہ اس کے سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ حقیقت یہی ہے کہ یہ صرف انسان کے خیالات ہیں، خواب بھی وہی ہوتے ہیں کہ جو انسان سوچتا ہے، تشعور میں جو بھی ہوتا ہے، جی جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ لہذا صرف قرآن پڑھنے سے انسان کو تسلی نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن میں، بلکہ قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن کے بارے میں سوچیں، دوسری باتوں کے بارے میں نہیں۔ یہ سوچنا کہ میں اتنا قرآن پڑھتی ہوں اور پھر بھی یہ خواب آتے ہیں، تو یہی سوچ کے پڑھا جا رہا ہے قرآن، نہیں۔
بلکہ یہ سوچ کے قرآن پڑھیں کہ واقعاً قرآن شفا ہے، قرآن مجید ہر انسان کے لیے شفا ہے، تو کس طریقے سے لہٰذا اگر برے خیالات آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ آپ سورہ ناس کی تلاوت کیجئے، سورہ ناس کو دیکھیے، اور یہ جیسا کہ ایک نفسیاتی الجھن ہے آپ کو، لہٰذا کسی ماہر نفسیات کے پاس آپ جا کے دکھائیے، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے جو سائیکولوجسٹ ہے، تاکہ وہ آپ کی اس مشکل کا حل بتا سکے۔ اور قرآن مجید پڑھنا نہ چھوڑیے، بلکہ اور اس کو بڑھائیے اور اس میں غور و تدبر کیجیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے واجب کاموں کو زیادہ سے زیادہ ادا کیجیے، مستحبات پہ تاکید نہیں کی گئی ہے، واجب کو ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، مستحب چھوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن واجب کو ادا کیجیے، کیونکہ اگر واجب ادا ہوتے رہتے ہیں تو پھر انسان ذہنی الجھنوں اور مشکلات سے نجات پاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا کیا سوال ہے دیکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم، ناگپور مہاراشٹر سے غلام حسنین بات کر رہا ہوں۔ قبلہ گزارش یہ تھی کہ سورہ نبا میں ایک آیت ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، اس میں متقین کے لیے مفاز ہے یعنی کامیابی ہے، تو آخر مفازن سے کامیابی مراد ہے، تو متقین کے لیے کیا کیا باتیں کامیابی ہو سکتی ہیں، اور اس کامیابی کا تعلق کیا مومنین اور مسلمین بھی اس میں شمار ہو سکتے ہیں کیا؟ اگر ہو سکتے ہیں تو صرف قرآن مجید میں اللہ نے متقین کے ہی لیے کامیابی استعمال کی ہے، آخر کوئی تو وجہ ہو سکتی ہے، آپ بیان فرمائیں انشاءاللہ تعالی۔ فقط والسلام، اللہ حافظ۔ اس سوال کو مختصر کر دوں کہ یقیناً عاقبت متقین کے لیے ہے، آخرت متقین کے لیے ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو ہمارے سورہ نبا کے سلسلے میں جو بھائی کا سوال ہے اس سلسلے میں کیا جواب؟ دیکھیے، بہت سے الفاظ قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جن کو ہم لوگوں نے الگ الگ بنا لیا ہے، ورنہ رسالت، امامت، نبوت، ان الفاظ میں کیا، یہ سب خدائی منصب ہیں، خدائی عہدے ہیں۔ جی۔ اب اگر آپ یہ کہیے کہ مثلا امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، تو مثلا معصوم میں یہ 12 اور یہ اس طریقے کی باتیں نہیں ہیں۔ جو بھی صاحب ایمان ہے وہ حقیقت میں مسلمان بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید نے نبیوں سے کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان موت مرنا، اسی طریقے سے مومن موت مرنا۔ متقی وہ انسان ہے کہ جس کے پاس ایمان بھی پایا جاتا ہے وہ مومن بھی ہے، جس کے پاس اسلام بھی پایا جاتا ہے وہ مسلمان بھی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس میں سب آ جائیں گے، جتنے خدا کے ماننے والے، توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، سب آ جائیں گے۔ قرآن مجید نے اگر اس آیت میں کہا ہے، سورہ نبا کی اس آیت میں کہ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، صاحبان تقویٰ کے لیے فوز اور کامیابی ہے، تو دوسری آیت میں یہ بھی کہا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جنت کو متقین سے، صاحبان تقویٰ سے قریب کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک اور آیت میں خداوند عالم نے کیا کہا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، سب سے زیادہ خدا کے نزدیک با فضیلت، با کرامت کون ہے؟ جو سب سے بڑا متقی ہو۔ لہذا تقویٰ ایک ایسا اسلحہ اور ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس میں تمام اطاعت شامل ہے، مومن بھی اس میں شامل ہے، متقی میں، مسلمان بھی شامل ہے متقی میں۔ جو حقیقت میں متقی ہوگا وہی کامیاب ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہم جاوید انکل۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، مما میری بہت اچھی سے میرے پر دھیان رکھتی ہوں، تاکہ میرا پیسے میں تھوڑا سا جو موڑا رہ جاتا ہے تو مما دوبارہ نماز پڑھواتی ہیں، تو میری نماز ٹوٹ جاتی ہے اور مجھے بار بار پڑھنے میں بہت برا لگتا ہے۔ اس کا سوال کا جواب پلیز دے دیجیے گا، تھینک یو۔ یہ یقیناً بہت ہی کم سن بچی ہے یہ، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 9 سال کی بھی ہے ابھی یہ، اور نماز پڑھتی بہت بڑی بات ہے۔ بیٹا آپ کو اللہ سلامت رکھے، اور یہ آپ تشویق ہے تمام ان بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے اس بچی کے ذریعے کہ وہ نماز کی طرف راغب ہوں ابھی سے،
بہت خوشی ہوئی بیٹا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے. ان کی والدہ جو ہے نماز پہ خاص دھیان رکھتی ہیں کہ اگر کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی ہے ان کی تو وہ پھر سے نماز پڑھواتی ہیں ان سے، تو ان کو برا لگتا ہے. تو بیٹا برا نہیں لگائیے آپ، ابھی آگا آپ سمجھائیں گے آپ کو کہ یہ برا لگنے والی بات نہیں ہے. آگا آپ کیا فرماتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ واقعاً اللہ اس بچی کو سلامت رکھے. اس طریقے سے خداوند عالم کی عبادت کا شوق ہے کہ آواز اور بولنے کے انداز سے ہی لگ رہا ہے کہ کتنی مشکل میں آ گئی بچی کہ نماز جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے یا ماں دوبارہ کہتی ہیں، تو ایک پریشانی میں آ کے، الجھن میں آ کے اس نے سوال کیا. بہت اچھا ہے. پیارے بچوں، چھوٹے بچوں، آپ کو بھی کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے. دوسری بات یہ کہ والدین کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ابھی مثلا یہ بچی جیسے 5 سال کی اگر ہے تو ابھی اس کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے. تو اگر ایک آدھ غلطی کچھ ہو جا رہی ہے یا جس طریقے سے ابھی بولنے کا انداز ہے ممکن ہے صحیح طریقے سے سورہ حمد کو ہی نہ پڑھ پائے، تو اب اس میں بار بار جو ہے اس کو منع کرنا یا اس کو صحیح کروانا، پھر اس سے وہ ضدی ہو جائے گا، بچہ بدزن ہو جائے گا، اور پھر جب وہ اس کو برا لگنے لگے گا تو پھر جب نتیجہ یہ ہوگا کہ جب واجب وقت ہوگا تو وہ پھر نماز سے دلچسپی ختم ہو جائے گی. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ صبح میں جب ہم نابالغ بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ پیار سے، محبت سے اٹھائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم غصہ کے اٹھائیں، ورنہ یہ بچے نماز سے ہی بیزار ہو جائیں گے. لہٰذا والدین کو خیال کرنا چاہیے کہ جیسا کہ بچی کہہ رہی کہ میری ماں بار بار کہتی ہیں پڑھنے کو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بیٹا، پیارے بچوں، آپ سمجھدار ہیں، اگر آپ نماز کا مزہ لیں گے، لطف لیں گے، لذت لیں گے تو آپ صحیح نماز پڑھیں گے. اور اگر ایک آدھ بار غلط ہو بھی گئی نماز اور اگر آپ سے کہا جائے پڑھنے کے لیے تو آپ خوشی خوشی پڑھیے، اللہ آپ کو بہت کچھ اس کا بدلہ دے گا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام عاطفہ ہے، میں بمبئی سے بات کر رہی ہوں. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر صبح کی نماز اپنی قضا ہوتی ہے تو اس کا ادا کب کر سکتے، کتنے بجے تک کر سکتے صبح کو، یا پھر دوپہر کی نماز کے بعد کر سکتے، کب کر سکتے؟ کیونکہ کوشش کافی کرتی ہے کہ صبح جلدی اٹھے مگر نہیں ہوتا ہے عمر کے حساب سے، تو ایسے کرنا. شکریہ. خدا نہ خواستہ اگر نماز قضا ہو جائے خاص طور سے صبح کی تو اس کو کس وقت ادا کرنا چاہیے؟ خداوند عالم ہم سب کو نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق دے. الہی آمین. اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نہ چھوٹے، اگر چھوٹ گئی تو فوراً قضا کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر ہماری آنکھ 6 بجے سورج نکل رہا ہے، ہماری آنکھ 6:15 بجے کھلی، 7 بجے کھلی، 8 بجے کھلی، جب بھی ہماری آنکھ کھلی فوراً وضو کر کے فوراً نماز قضا کریں. فوراً ادا کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے. تو جب ظاہر ہے کہ فوراً ادا کر سکتے ہیں، دیر نہیں کرنا چاہیے، کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. اب یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب ظہرین کے پڑھیں گے تو اسی وقت قضا کر لیں گے. نہیں، خداوند عالم یہی دیکھتا ہے کہ تم نماز میں غفلت برت رہے ہو یا نہیں. تو اگر انسان واقعاً غفلت نہیں برت رہا ہے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے گی سورج نکلنے کے باوجود بھی فوراً اٹھ کے نماز کو قضا کرے. شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے، میں دلی سے بول رہا ہوں، میرا نام اطہر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی نذر کرتے ہیں، کوئی فاتحہ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں 12 امام 14 معصومین کو میں نے ان سوروں کا ثواب ہدیہ کیا، جبکہ 12 امام جو ہے وہ 14 معصومین میں آ جاتے ہیں. تو 12 امام کہنا ٹھیک ہے کیونکہ آلریڈی 12 امام کو ملا کے ہی تو 14 معصومین ہوتے ہیں. سلام، خدا حافظ. یہ ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے جو کہ غلط بھی نہیں ہے، لیکن عام طور سے کہتے ہیں پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین کو ہدیہ کرتا ہوں، جبکہ 14 معصومین میں پنجتن بھی آ گئے، 12 امام بھی آ گئے. تو ہمارے بھائی کا سوال یہی کہ کیا طریقہ کیا صحیح ہے؟ کوئی حرج نہیں اسے کہنے میں، کوئی گناہ نہیں ہے. امامت کے اعتبار سے ہم ان کو مانتے ہیں 12 معصومین، اور عصمت کے اعتبار سے ہم مانتے ہیں تو 14. پنجتن کے واقعاً وہ
خدا کے خاص چنے ہوئے بندے ہیں، خمسۃ النجبا ہیں، نجیب چنے ہوئے ہیں، تو ہم انہیں پنجتن مان لیں۔ تو اگر انسان یہ کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہی بچپن سے چلتا رہے، 5 ہیں پنجتن، 5 امام، 12 معصوم، 14، اور حقیقت میں ان شخصیتوں کے ہم قریب نہ جائیں، ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ تو ایسا شبہ نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا اگر ایسا شبہ آ رہا ہے تو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پنجتن پاک کے خدمت میں، 14 معصوم کی خدمت میں، 12 امام خدمت میں ہدیہ کیا، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا کیا سوال ہے؟ مولانا صاحب جاوید بھائی، آپ کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ سلام کے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نیر اقبال مفتی گنج لکھنؤ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کلام پاک میں مختلف جگہوں پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے کے لیے مختلف سوروں میں، مختلف آیتوں میں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ یا تم شاکر بن کے شکر ادا کرو، یا کفر نعمت کر کے کافر بن جاؤ اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرو۔ لیکن میرا سوال یہ تھا مولانا صاحب کہ شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کیا خالی شکرن للہ کہہ لینے سے، یا شکرن للہ کی تسبیح پڑھ لینے سے، یا شکرن للہ سجدے میں کہہ لینے سے کیا پروردگار کا شکر ادا ہو سکتا ہے؟ جس نے بے پناہ انگنت نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں، اور اس دنیا، اس پوری کائنات میں ہم کو اشرف المخلوقات بنا کر کے صاحب اختیار بھی بنایا ہے، اس کے بعد بھی ہم کیا خالی زبانی شکر ادا کر کے شکر ادا کر سکتے ہیں؟ برائے کرم میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے ائمہ معصومین جو ہمارے حادث ہیں اور حادی تھے، انہوں نے کس طریقے سے پروردگار کا شکر ادا کیا؟ پروردگار کا شکر ادا کرنے کا عملی جامہ کیا ہے؟ عمل کون سا ہونا چاہیے جس سے پروردگار کا شکر ادا ہو سکے، خالی زبانی بات نہ ہو؟ اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ زبانی طور سے شکرن للہ کی تسبیح پڑھ لیا، سجدے میں شکرن للہ کہہ دیا، یا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ کہہ دیا۔ کیا یہ سب کافی ہے؟ یہ تو صرف زبانی ہے۔ پروردگار کا شکر کس طرح ادا کیا جائے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عملی طریقہ اس کا کیا ہے، جس سے کہ ہم کسی حد تک، میں تو شکر ادا نہیں کر سکتا، گناہگار بندہ ہوں، لیکن کوشش تو کروں کسی حد تک شکر ادا کرنے کی۔ امید ہے کہ مولانا اس سوال کو ضرور واضح طریقے سے سمجھائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت ہی مختصر کر دوں اس طویل سوال کو کہ انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ نے بار بار قرآن میں اس آیت کے باوجود بھی اور شکر کرنے کے لیے کہا ہے، اور یقیناً ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کافی نہیں ہے۔ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کیا زبانی کافی ہے یا ہمیں دل سے شکر ادا کرنا چاہیے؟ یقیناً صرف زبان سے شکر ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ پوری توجہ ہونی چاہیے۔ لہذا فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، شکر النعمت اجتناب المحارم۔ شکر ادا کرنا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اجتناب المحارم و تمام الشکر۔ اور اگر انسان مکمل شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ انسان کا کہنا قول الرجل الحمدللہ رب العالمین، یہ مکمل شکر ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا رہا ہے اور الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ رہا ہے، یہ مکمل شکر ہے۔ البتہ توجہ رکھنا چاہیے کہ صرف لقلقہ زبانی کی، صرف زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایسا حمد ہو، ایسی تعریف ہو پروردگار کی کہ جو دل کی آواز سے نکلے، کہ واقعاً انسان جب الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تو شکر عملی یہ ہے کہ پھر کوئی نافرمانی نہ ہو، کوئی بھی خداوند عالم کا گناہ نہ کرنے پائے انسان۔ اجتناب المحارم یہ مکمل شکر ہے، اور یہی شکر عملی ہے۔ اسی کو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے، ورنہ قرآن مجید نے یہی کہا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے بہت کم بندے شکر گزار ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ انسان زبان سے تو شکرن للہ اور الحمدللہ کہتا ہے، لیکن اس کی گہرائیوں پہ توجہ نہیں کرتا۔ گہرائیوں پہ توجہ کرنا، شکر ادا کرنا یہی ہے کہ نافرمانی نہ کی جائے، گناہ کی طرف انسان نہ جائے۔ اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں اور نافرمانیوں سے بچا کر واجبات پہ صرف عمل کرتا ہے، یہ بہترین شکر خداوند عالم کا ہے، یہی شکر عملی ہے۔ بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں ثنا بول رہی ہوں یو پی سے۔ آپ کا چینل بہت ہی اچھا ہے، پروردگار آپ کے چینل کو صدقے میں محمد و آل محمد کے بہت کامیابی عطا کرے۔
میرا سوال یہ ہے کہ میں جمعے کے روز 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں جس کو میں 12ویں امام علیہ السلام کو ہدیہ کرتی ہوں، اور اس نماز کو میں اس طرح پڑھتی ہوں کہ الحمد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 مرتبہ دونوں رکعت میں پڑھتی ہوں۔ بعد اس نماز کی ایک دعا ہے اس کو میں پڑھتی ہوں۔ آپ مجھے بتا دیجئے کیا یہ میرے نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح ہے؟ کیا اس میں کچھ اور کمی ہے یا اور کسی طریقے سے نماز کو پڑھا جائے؟ مجھے بتا دیجئے یہ نماز میں یہ نماز اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ مجھے امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت نصیب ہو سکے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ پروردگار مجھے جناب امیر المومنین اور امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت نصیب ہو اور مجھے روزے ملے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ یہ جو نماز امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتی ہیں روز جمعہ، جو طریقہ انہوں نے بتایا کیا صحیح ہے؟ تقریباً صحیح بتایا ہے انہوں نے، لیکن نماز امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے کے لیے اجل اللہ تعالی فرج و شریف پڑھنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان سورہ الحمد کو جب پڑھ رہا ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 مرتبہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد سورہ مکمل کر کے سورہ قل اللہ پڑھ کے، تو اس طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھ کے امام کی خدمت میں ہدیہ کرے اور سجدے میں جو صلوات پڑھنا ہے اس کو پڑھے۔ تو جو طریقہ دعا کی کتاب میں مفاتیح الجنان میں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق امام کی نماز کو پڑھیں اور پڑھ کے اس کو امام کو ہدیہ کریں۔ امام کی نماز ہے، یقیناً جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی، اور انشاءاللہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ کی یہ حاجت جو آپ کی دلی تمنا ہے امام کی زیارت، انشاءاللہ مقدس بارگاہوں کی زیارت آپ کو اور تمام چاہنے والوں کو نصیب ہو انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم جی، میں دبئی سے سید محمد تقی بول رہا ہوں۔ جناب، عرض یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جسے اس کے اعمال پیچھے چھوڑ دیں اسے اس کا حسب نسب آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر اس قول کی تفسیر بتا دیں اور تھوڑا وضاحت کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ شکریہ، والسلام علیکم۔ نہج البلاغہ کے اس جملے کے سلسلے میں وضاحت چاہتے ہیں ہمارے بھائی دبئی سے۔ میرا سطحی مطالعہ میں تو ظاہر دقیق نہیں، میں نہج البلاغہ میں تو اس جملے کو نہیں دیکھا، البتہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے، اور آپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر انسان عمل نہیں کر رہا ہے اور اپنے حسب و نسب پہ بھروسہ کر رہا ہے تو اس کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ عمل میں پیچھے ہے تو حسب و نسب میں وہ آگے بڑھ کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم مختصر طور پر یہاں پر ایک تاریخی گواہی آپ کے سامنے، امام رضا علیہ السلام کے ایک بھائی تھے جن کا نام زید تھا، اور وہ مثلا قیام بھی کرنا چاہتے تھے، اور وہ کچھ اس طریقے سے تھے کہ بعض اعمال کو چھوڑ بھی دیا کرتے تھے، اور اگر ان سے کوئی کہتا تھا کہ آپ یہ عمل انجام نہیں دے رہے، تو یہ عمل انجام نہیں دے رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں فرزند امام ہوں۔ تو امام نے ان کو بلا کے کہا کہ سنو، اگر تم صرف اس بنیاد پر عمل کو چھوڑ رہے ہو تو یہ جان لو کہ تم خدا سے اور زیادہ قریب ہو گئے، محترم ہو گئے، اس لیے کہ ہم جو تمہارے بھائی ہیں، ہمارے باپ جو تمہارے بھی باپ ہیں، وہ تو نمازیں، عبادتیں سب کچھ کر کے خدا کی بارگاہ میں قریب ہو رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، اور تم بغیر عمل کے جا رہے ہو۔ تو امام نے کہا، تو یہ معلوم ہے کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان امام کا بیٹا بھی ہے، امام کا بھائی بھی ہے، اگر عمل میں پیچھے ہے تو اس کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ لہٰذا روایت کے اس جملے سے یہی بتایا رہا ہے کہ اگر تم نے عمل نہیں کیا تو تم کتنے ہی بڑے باپ کے بیٹے کیوں نہ ہو، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ ان کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے۔ السلام علیکم جی، میرا نام سید نصر عباس ہے اور میں گارڈن ریچ کولکاتہ سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ IS ہو یا ان جیسے دوسرے دہشت گرد جو جہاد کا نام لیتے ہیں اور بے گناہوں کو مارتے ہیں، اور 99% تو ان کے ہاتھوں سے مسلمان ہی مارے جاتے ہیں، جو سو کالڈ میڈیا نہیں بتاتی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور یہ لوگ ایسا کر کے سارے مسلمانوں کو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ انہوں نے تو صرف ISIS کا نام لیا، ISIS ہو، طالبان ہو، یا لشکر جھنگوی ہو، لشکر طیبہ ہو، اس طرح کی جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کا کام صرف مسلمانوں کو مارنا ہے، مسلمانوں کو
نقصان پہنچاتے ہیں، چاہے وہ پڑوسی ملک میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے وہ افغانستان میں ہو، یہ صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میڈیا یہ بتاتا نہیں کہ 99% یہ لوگ صرف مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ان کی املاک کو لوٹتے ہیں، ان کی عورتوں کی عزت اور بے عزتی اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ قطعاً غلط ہے، یہ حرام ہے، اسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے۔ جتنے بھی یہ ہیں، چاہے وہ پڑوسی ملک میں ہوں یا عراق میں ہوں، شام میں ہوں، لبنان میں ہوں، یا افغانستان میں ہوں، یا نائجیریا میں ہوں، جہاں جہاں بھی یہ صرف بنام اسلام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کا پرچم اٹھائے رکھا ہے۔ اور یہ بہت سی ایسی ویڈیو آ چکی ہیں، دیکھی ہے لوگوں نے، کہ پیچھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر اور یہ بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جتنے بھی ہیں اس قسم کے، یہ دہشت گرد، یہ دشمنوں کی طرف سے ابھارے گئے ہیں، دشمنوں کی طرف سے ان کو بڑھایا گیا ہے، اور دشمن کی ہی سازش ہے کہ اسلام کے چہرے کو، چنانچہ اسلام کے نام پر ایسے مجرمین جن کو سزائے موت دی جا چکی تھی اور ان کے جیلوں میں تھے، ان کو نکال کے کہ تمہیں ہم آزاد کر دیں گے، تم یہ کام کرو، اور وہ کام ان کو پیسے دلا کر اور اس طریقے سے کروا رہے ہیں۔ یہ ایک منظم سازش ہے استعمار کی، کہ جو عالمی پیمانے پر اسلام کی تصویر کو خراب کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ قطعاً اسلام میں ایسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ناحق طور پر ایک مچھر اور ایک مکھی کے بھی خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم، میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں، مگر آپ کو اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہا ہوں اور نہ ہی آپ اس کو واضح کریے گا۔ میں لکھنؤ میں مہتاب باغ میں رہتا ہوں اور میرا مکان وہاں کافی دنوں سے 15 سال سے لگ بھگ بنا ہوا ہے، مگر ہم لوگ شفٹ ہوئے ہیں لگ بھگ 3 سال ہو رہے ہیں، اور ہماری کالونی میں سب شیعہ لوگ ہی رہ رہے ہیں، اور اچھے معتبر لوگ، پڑھے لکھے اور حسب حیثیت والے لوگ ہیں۔ ابھی 15 اپریل اور 16 اپریل کو کرونا کی بہت بڑی مہاماری میں ایک سونامی ٹائپ کی آئی ہوئی تھی، جس میں ہماری وائف کو کرونا حالانکہ ہوا نہیں تھا، ان کا ٹیسٹ ہوا تھا، اب مگر ان کے آکسیجن میں کمی ہو گئی تھی، لہٰذا ان کو ہم کئی جگہ لے گئے، کئی اسپتالوں میں لے گئے، پرائیویٹ میں، سرکاری میں، مگر ان کو کہیں بیڈ نہیں ملتا تھا، تو کہیں کو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ایڈمٹ نہیں کرتے تھے، سب جگہ سے منع ہو گیا، تو میں اپنے گھر پہ لے آیا تھا اور آکسیجن کا سلنڈر خریدا۔ بہرحال کہیں نہ کہیں سے آکسیجن بھی مہیا کی بڑی مشکلوں سے، اور اس کے بعد ان کو گھر پر ہی ان کا دوا علاج چلایا، انجیکشن وغیرہ لگے، مگر 15 اپریل کو ان کا آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اور شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے، صحیح علاج نہ ملنے کی وجہ سے، اسپتال میں ڈاکٹر کو نہ ملنے کی وجہ سے ان کا علاج پوری طریقے سے نہیں ہو پایا، اور وہ اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلی گئی۔ اور صاحب، میں اتنا پریشان، میں اپنی بیوی کے لیے، اور اس کے بعد پھر میری ماں کا انتقال ہو گیا دوسرے دن، ان کے لیے میں رو رہا تھا، مگر کسی نے یہ نہیں پڑوس میں سے یا محلے سے آ کے پوچھا کہ آخر کیا ہوا۔ سب اپنی اپنی جان بچائے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں ڈب کے رہے، اور وہ ساری انسانیت، سارا مسلمان کے جو فرض ہوتے ہیں وہ سب بھول گئے، اور یہاں تک کہ اگر ہمارے 2-4 رشتہ دار نہ ہوتے تو ہم شاید مٹی بھی نہ اٹھا پاتے، اور کوئی محلے والا نہیں آیا، 1-2 پڑوسی لوگ ضرور آئے تھے، مگر بقیہ محلے کے تمام لوگ نہیں آئے، اور کسی طریقے سے میں ان کو غسل خانے جامع مسجد تک لے گیا، پھر وہاں سے امام باڑے غفرماب لے گیا جہاں ان کی تدفین کی، مگر چند لوگ ہی تھے۔ تو آپ کیول اتنا بتائیے، کیا یہ جو ہوا ہمارے ساتھ، کیا یہ مسلمان کے حساب سے یا انسانیت کے حساب سے کیا ان لوگوں نے صحیح کیا؟ کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اس پہ ذرا سی آپ روشنی ڈالیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ والسلام علیکم۔
रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदावंद आलम इस खुद साख्ता वबा से सबको महफूज रखे। इलाही आमीन। जिस तरीके से ये दुनिया में मफाद परस्त इंसानों ने फैलाया है, और ये कोई खुदाई वबा नहीं है, ये फैलाया गया तो जाहिर है कि असर सब पर होगा। जो हवा में ज़र्रात बिखेरे गए हैं उसकी तासीर होगी और हर एक मुतासिर हो सकता है। खुदा सबको महफूज रखे। लेकिन ऐसे हालात में क़ानून की पाबंदी करना ज़रूरी है, और मराजे इकराम ने भी यही कहा है कि जो आपके मुल्क की हुकूमतें जो क़ानून इस वक्त बना रही हैं उसकी पाबंदी करना ज़रूरी है। लिहाजा अगर ऐसे हालात में, और ये आप ही नहीं हैं, हमने ख़ुद नमाज जनाजा पढ़ाया है कि जहाँ सिर्फ 4 आदमी थे, 3 आदमी थे, यानी घर का एक आदमी था, कब्रिस्तान के एक आदमी थे और हम थे कि हमने नमाज़ पढ़ाया, और कब्रिस्तान के उस आदमी ने और घर के आदमी ने कपड़े के सहारे गहरी कब्र में मैयत उतार दी, और कोई नहीं था। हाँ, पुलिस वाले मौजूद थे, एम्बुलेंस वाले मौजूद थे, यानी कुल मिला के 5-6 आदमी थे, और इस तरीके से मैयतें दफन हुई हैं। तो आप तो खुदा का शुक्र कि आपके लिए 2-4 घर वाले आ गए। हालात ऐसे ही थे कि जहाँ पर हर इंसान एहतियात कर रहा था, तो ऐसे में दिल बर्दाश्त न होइए। अगरचे इन हालात में भी आपको तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए था, और लोगों को जाकर बहरहाल एहतियात के साथ, मास्क लगाकर, सैनिटाइज़र के साथ, दूरी के साथ बहरहाल आपकी खिदमत में आना चाहिए था और ताज़ियत तसलियत पेश करना चाहिए था। जैसा कि आपके ख़ुद शहर में आपने ख़ुद बयान किया कि हालात महामारी जैसे थे, सुनामी जैसे थे, तो इसमें एहतियात बेहतर ही थी कि किसी दूसरे तक कोई इसका असर न पहुँचे और हर इंसान महफूज रहे। लिहाजा आप दिल बर्दाश्त न हो। इंशाअल्लाह आपने यहाँ पर सवाल पेश किया, हम भी दुआए मग़फ़िरत करते हैं, दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं, आपकी अहलिया के लिए भी और आपकी वालदा के लिए भी, और दुआ करते हैं खुदा से कि आपको और हर वो मोमिन जिनका कोई न कोई इस दुनिया से इस महामारी में गया है, उन सब को सब्र जमील अता करे। इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। आपका क्या सवाल है, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब और जावेद भाई, सैयद तकी रज़ा है, मैं अहमदाबाद से हूँ। मेरा सवाल ये था कि अंधेरे में नमाज पढ़ना कैसा है? ये फरमा रहे हैं कि अंधेरे में नमाज पढ़ना कैसा है। अंधेरे में नमाज पढ़ने में कोई हरज नहीं है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। नमाज शब की तो ताकीद ही है कि शब की तारीकी में पढ़ी जाती है नमाज, कोई हरज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जनाब जावेद भाई, मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ज़फ़र ज़ैदी अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। आपकी खिदमत में मेरा सवाल ये है कि लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं तशहुद में, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये अब्द की क्या गहराई है? अब्द के मानी उर्दू में बंदे के हैं या अरबी में बंदे के हैं? कल मैंने एक मजलिस में मौलाना से सुना कि अब्द के मानी ग़ुलाम के हैं, या वो अदब के मानी है कि जिसको आबाई अपने बुजुर्गों से इबादत का शरफ हासिल हुआ हो, उसको कहते हैं अब्द। अब ये बताइए कि हम दुनिया में हम लोग तशहुद में ये पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारी जहनों में नहीं है कि अब्द के मानी है क्या? क्या मौलाना साहब आप इसकी वजाहत फरमाएंगे, और आपके इस अब्द के मानी में क्या गहराई है, ज़रा इसकी बयान करेगा। शुक्रिया। मुख्तसर कर दूं कि अब्द के मायने क्या है जो तशहुद में पढ़ते हैं, अब्दुहु व रसूलुहु। अब्दुहु व रसूलुहु, इस अब्द के माने बंदे के हैं। जैसा कि लुगत के एतबार से ही कहा गया है कि अब्द का मतलब होता है बंदा, ग़ुलाम। जैसा कि ग़ुलाम के लिए कहा गया है कि जो कुछ उसके अल-अब्दु मा बियदिही लिमौलाह, जो कुछ भी उसके हाथ में है, जो कुछ भी इख्तियार में है, उसका सब कुछ उसके आका और मौला के लिए है। तो जब इंसान यहाँ पर जो कहा गया है, ये हमें पैगाम दिया गया है कि अल्लाह की वहदानियत की गवाही दो, तशहुद यानी गवाही देना। तो जब हमने कहा गवाही अल्लाह की वहदानियत की दिया, इसके साथ साथ हम जब गवाही वहदानियत के साथ हमसे कहा गया है कि अब्द जानो, उसके बाद रसूल जानो, किसको? मोहम्मद को। यानी इंसान सबक हासिल करे इस तशहुद और इस गवाही के ज़रिए के अगर खुदावंद आलम से करीब होना है तो उसे अब्द और बंदा बनना होगा।
اور دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین بندے جنہوں نے سب سے زیادہ خدا سے عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو قریب کیا ہے، سرکار رسالت مآب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرو، ان کی گواہی دو نماز میں، تاکہ تمہاری عبودیت میں تمہیں لطف آئے اور تم ان کی بندگی اور ان کی عبادت کے ذریعے کہ وہ عبد ہیں، تم خود کو بھی اپنے آپ کو بندہ بنا سکو۔ حقیقی عبد کے معنی یہی ہے کہ بندگی کرنا، فنا فی اللہ ہو جانا، خدا میں فنا ہو جانا، یہی عبد کا مطلب ہے، اور اسی کے لیے ہم سے کہا گیا ہے۔ ورنہ عبد کے بعد جب تک انسان عبد نہیں ہوگا کہ عبد کامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خداوند عالم نے یہی تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی اپنے بندے کو سیر کرایا، وہاں پر رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، جو خود قرآن کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ عبد ہونا ہے، بندہ ہونا ہے خدا کا۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا بھی سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میرا ایک سوال تھا کہ میں ابھی میری ایج 20 سال ہوئی ہے، اور مجھے ابھی معلوم پڑا ہے کہ نماز تو سب کو پڑھنی چاہیے، تو لڑکوں پہ تو نماز 14 سال سے واجب ہو جاتی ہے، تو میں ابھی 20 سال کا ہوں، تو میں نے کیلکولیٹر کیا تھا، تو ایک دن کی 17 رکعت ہے، تو 6 سال کی ہوتی ہے 40,435، تو جیسے کہ ہم شب قدر، شب برات، یہ سب میں ہم رات کو 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو اس سے اپنی قضا نماز قبول ہو جاتی ہے یا قضا نماز الگ سے پڑھنا پڑے گا؟ اور وہ قضا نماز کیسے پڑھوں، کون سے ٹائم پڑھوں؟ یہ سوال کا اجازت فرمائے پلیز، جلد سے جلد اس سوال کا مجھے جواب دینا، اگر کچھ بھی غلطی سوال میں ہوئی تو مجھے معاف کر دینا، خدا حافظ۔ قمری حساب سے اگر لڑکا 15 سال کا ہو گیا تو نماز واجب ہو جاتی ہے، قمری حساب سے اگر یہ 20 سال کے ہو گئے ہیں تو تقریباً 5 سال کی خدا نخواستہ ان کی نماز قضا ہے۔ تو یہ جو ہم مستحب نمازیں پڑھتے ہیں، تو یا ہم قضائے عمری پڑھتے ہیں شب قدر میں 3 رات 100 رکعت نماز، ظہر اثر مغرب عشاء صبح کی 6 دن کی تقریباً 18 دن کی نماز ہو جاتی 3 راتوں میں اگر مسلسل پڑھی ہے، تو ان کو یعنی مختصر سوال یہ کہ ان کو اپنی قضا نماز کس طرح ادا کرنی ہے؟ الحمدللہ آپ کو یہ توفیق ہوئی، 15 سال جب چاند کے اعتبار سے، قمری یعنی عربی تاریخ کے اعتبار سے انسان کے پورے ہو جاتے ہیں، 15 سال لڑکے کے اور 9 سال لڑکی کے مکمل ہونے کے بعد نماز واجب ہے۔ اب اس کے بعد نماز انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اگر آپ نے اتنا حساب کیا تو آپ 20 سال کے ہیں تو 5 سال کی نماز آپ پر واجب ہے۔ کیا آپ نے ایک دن بھی نماز نہیں پڑھی؟ نہیں۔ بہرحال اللہ آپ کو توفیق دے، نمازوں کو ادا کرے۔ یہ بات جان لیجئے، ذہنوں میں رکھ لیجئے کہ جو نماز میری چھوٹی ہے وہ نماز ادا کر کے ہی پوری ہوگی۔ ہم پورے سال اگر قضاء عمری کے نیت سے 100 رکعت نماز پڑھیں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ پوری نہیں ہونے والی ہے کہ ہم شب قدر میں 100 دن کی نماز پڑھ لیں، 100 رکعت پڑھ لیں 6 دن کی نماز، اس کا ہمیں ہمارے واجب کی ادائیگی میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر وہ قضا کی نیت سے آغاز 6 دن کی نمازیں پڑھی ہیں تو 6 دن کی صرف قضا ہوگی، 6 دن کی قضا آپ نے ادا کی۔ 18 دن پڑھا ہے تو 18 دن کی قضا ہوگی، نہ یہ کہ ہماری 1 سال کی چھوٹی ہے تو وہ قضا ہو جائے گی، یا جو جمعۃ الوداع کے دن ایک چند سالوں میں یعنی چند برسوں میں یہ بات گھمائی جاتی ہے کہ جس نے جمعۃ الوداع کے دن یہ نماز پڑھ لی اس کی ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی، 80 سال کی نماز معاف ہو جائیں گی۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ نماز کے لیے، روزے کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنا چھوٹا ہے اسے ادا کرنا ہے۔ شب قدر میں اگر 6 دن کی ایک دن نماز پڑھا ہے تو اگر کسی کی مثال کے طور پر 6 مہینے کی نماز چھوٹی تھی تو 6 مہینے میں سے 6 دن کی ادا ہو گئی، 18 دن کی ادا ہو گئی۔ لہٰذا آپ اپنے پروگرام اور اپنے ٹائم ٹیبل ایسے بنائیں کہ روزانہ کچھ دن کی نماز کو ادا کریں، 2 دن 3 دن کی، تاکہ یہ نماز ادا ہو جائے، اور جس دن زیادہ ادا کر سکیں ادا کر لیں۔ ایک رجسٹر بنا لیں، اس پر لکھ لیں کہ ٹک کرتے جائیں کہ اتنے دن کی میں نے نماز ادا کی، اور خدا سے دعا کریں کہ اب آئندہ کبھی یہ نماز نہ چھوٹے۔ بہت شکریہ آقا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ جن لوگوں کی آدھے سے زیادہ زندگی شادی کے ولیمے کیے بغیر ہی گزر جاتی ہے،
उन लोगों के लिए क्या हुक्म है? ज़रा हम सब के लिए इस सवाल का वजाहत फरमाएं। शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। वलीमा तो मुस्तहब है, वाजिब है ही नहीं। निकाह हो गया, मेहर, अगर दो चीज़ें हैं, उसके अलावा अगर वलीमा नहीं हुआ तो उनकी ज़िंदगी कोई हरज नहीं है भाई, वलीमा खिलाना मुस्तहब है, अगर नहीं खिलाए तो कोई हरज नहीं है। शादी बिल्कुल सही है, निकाह बिल्कुल सही है, और इसमें कोई हरज नहीं है। आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजारें। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे, लेकिन आप कहीं नहीं जाइए, अभी हाजिर होते हैं।